یہ سورہ توبہ ہے۔ اس کا آغاز بسم اللہ سے اس لیے نہیں کیا جاتا۔ یہ سورہ بشارت ہے آزاد کی ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دوسرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔ تم نکلو، خواہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے پیغمبر، اگر فائدہ نزدیک اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان کے لیے کٹھن ہو گئی۔ اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے۔ اے پیغمبر، تم نے اس سفر سے انہیں رخصت کیوں دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے رخصت مانگنے نہیں آئیں گے کہ انہیں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ ان کو خوب جانتا ہے جن کے عذر حقیقی ہیں اور جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ تم سے رخصت مانگنے تو وہی آتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو اپنے اسی شک میں حیران بھٹک رہے ہیں۔ وہ اگر نکلنا چاہتے تو ضرور اس کا سامان کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک کر بٹھا دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان ان کی سب دوڑ دھوپ فتنہ انگیزی کے لیے ہوتی، اس لیے کہ تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر ان کی سن لیتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہارے لیے معاملات کو الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، یہ فتنے میں پڑ چکے اور اب دوزخ ان منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خوب ہوا، ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور خوش خوش لوٹتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہمیں وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، لیکن ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنے ہاں سے عذاب بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ تم بد عہد لوگ ہو۔ ان کا انفاق در خور قبول نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، اور نماز کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ سو ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ تو اب یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلاتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، طرح حال ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹھکانہ، کوئی غار
یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تو رسی توڑا کر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں پیغمبر جو صدقات کی تقسیم کے معاملے میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لالچ نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے، چنانچہ اگر اس مال میں سے انہیں دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اس میں سے نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا کہ اگر یہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آگے اپنے فضل سے ہم کو بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ چاہیے۔ انہیں بتا دو کہ صدقات تو در حقیقت فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کے نظم پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز اس لیے کہ گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان زدوں کے سنبھالنے میں اور خدا کی راہ میں مسافروں کی بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی باتوں سے پیغمبر کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو سراپا کان ہے۔ کہہ دو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان والوں پر اعتماد کرتا ہے، اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ سن لو جو اللہ کے رسول کو دکھ دے رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر وہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو کیا نہیں جانتے کہ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ برائی کی تلقین کرتے، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بد عہد ہیں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ زور میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے وہی بحثیں کی جیسی انہوں نے بحثیں کی تھیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان کی بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا؟ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں
زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عن قریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عبد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہا جو پا نہیں سکتے ہیں۔ ان کا یہ عناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس طرح کے بدعہد لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔